مانا نوافل پڑھا کر اس میں سجدہ جو طویل سجدہ ہو، سجدے کے بعد اٹھنا ہے، اگر تو پہلی رکعت کے 2 سجدے ہیں، دوسری رکعت کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے پہلے بیٹھنا ہوگا، جسے جلسہ کہتے ہیں، جلسہ استراحت۔ کیا کہتے ہیں؟ استراحت، جلسہ استراحت۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو نبی علیہ السلام کے آخری زندگی کے حالات بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے جب پہلی رکعت پڑھی، دوسری کے لیے اور چوتھی کے لیے جب آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے تو سجدے کے بعد آپ علیہ السلام پہلے بیٹھے، اس کے بعد کھڑے ہوئے۔ پہلے آپ نے جلسہ کیا، جلسہ استراحت، سجدہ کر کے پہلے آپ بالکل اچھی طرح بیٹھے، اس کے بعد کھڑے ہوئے۔ ساتھی اس کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ امام بھی اللہ اکبر کہتا ہے تو سجدے سے ڈائریکٹ وہ چھلانگ لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ بلکہ آپ علیہ السلام کا جو عمل ہے وہ یہ ہے، سجدہ کر کے آپ علیہ السلام پہلے تسلی سے بیٹھتے، پھر کھڑے ہوتے۔ آپ کو مزے کی بات بتائیں، توجہ ہے نا، بڑی مزے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں جی رفع الیدین کیا کرو، وہ کہتے ہیں دیکھو بھئی پہلے نبی پاک کرتے تھے، آخر میں چھوڑ دیا تھا، لہذا آخری وقت کی کوئی حدیث پڑھو کہ آخر میں آپ نے جو کام کیا ہو ہم وہ لیں گے۔ کیا کریں گے؟ وہ لیں گے۔ اب جب جلسہ استراحت کی باری آئی، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا آخری عمل بیان کیا کہ آپ 2 سجدوں کے بعد پہلے بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے۔ اب سوچیں کہ مولوی صاحب کا کیا جواب ہوگا اس حدیث کو رد کرنے کے لیے۔ پہلے تو کہتے تھے ہمیں آخری عمل دکھائیں، ہم آخری اعمال آپ کے مانیں گے، یہاں پہ آخری عمل ہے۔ مولوی صاحب رد کس طرح کر رہے ہیں؟ اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنا نہیں تھا، دراصل آپ علیہ السلام کمزور ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، آپ ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے آپ 2 سجدوں کے بعد بیٹھے پھر کھڑے ہوئے، لہذا ہمیں چاہیے کہ سجدوں کے بعد سیدھے کھڑے ہوں۔ کیوں جی، بات کی سمجھ آئی ہے؟ تب ہمیں کہتے تھے آخری عمل دکھائیں، یہاں پہ ہم نے آخری عمل دکھایا، اس کی بھی تعویل کر دی حدیث کو رد کرنے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، لہذا آپ سے بالکل ڈائریکٹ اٹھا نہیں جانا تھا، اس لیے آپ بیٹھا کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں نہیں پتا آپ سے اٹھا جانا تھا یا نہیں جانا تھا، ہم نے یہ دیکھا کہ آپ علیہ السلام کا یہ عمل تھا، 2 سجدوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ یہاں پہ بیٹھنا سنت ہے، اس کو چھوڑنا سنت کو ترک کرنا ہے، عذاب سے محروم ہونا ہے، ثواب سے محروم ہونا ہے، لہذا اجر سے محروم مت ہوئیے، اس سنت کو اپنائیے اور اس کے بعد اللہ کا بھلا کرے کہ سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ کون سی رکعت میں؟ دوسری رکعت کے لیے اور چوتھی رکعت کے لیے، دوسری رکعت کے لیے اور چوتھی رکعت کے لیے۔ اب یہاں پہ دوسرا سوال یہ ہے کہ دوسری رکعت کی شروعات کیسے کرنی ہے؟ دوسری رکعت کی شروعات کیسے کرنی؟ الحمدللہ سے، بسم اللہ سے کہ اعوذ باللہ سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تو قرآن پڑھے تو شروعات اعوذ باللہ ہی سے کرنی ہے، جب بھی پڑھے، جہاں سے بھی پڑھے، اعوذ باللہ شروعات۔ لہذا سورۃ الفاتحہ بھی قرآن ہے، لہذا دوسری رکعت ہو یا تیسری ہو یا چوتھی ہو، شروعات کہاں سے کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پہ 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں اکثر خیالات بڑے آتے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، جو چیز بھولی ہوئی ہے وہ بھی نماز میں یاد آ جائے گی، جو بھولی ہوئی ہے وہ بھی نماز میں یاد آ جائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ خود ہی جان بوجھ کے نماز میں سوچتا ہی الٹا ہے، وہ نہیں درست۔ خود بخود خیالات آ جائیں، ان کو رفع کرنے کی کوشش کریں، اس کا ایک حل بتایا شریعت نے۔ اگر تو نماز پڑھنے آتے ہیں اس لیے کہ دکان کا کاروبار کا حساب ہو جائے، پھر تو بالکل غلط ہے۔ ایک دفعہ واقعہ سناتے ہیں کہ کسی مسجد میں نا امام صاحب کو لگ گئی غلطی، 4 رکعتیں پڑھانی تھی، 3 ہو گئی۔
بندوں کو پوچھا، انہوں نے کہا شک ہے کہ غلطی ہوئی، دوسرے کو کوئی شک ہے غلطی، تیسرے کو شک ہے غلطی، ایک اور پوچھے ابھی تسی دسو، انہیں جی پکی غلطی ہوئی ہے، کیویں؟ کہنے لگا میں چارہ رکھتا جو اپنی چار دکانوں کا حساب کر لینا، اج تینوں کا بس ہویا نماز میں اندازہ کرے نا، یہ تو بالکل ہی غلط ہے نا، ہم نماز میں حساب کرنے تو نہیں آتے، کیوں جی؟ کہ دکان کا حساب کرنے آتے ہیں، ہم تو نماز پڑھنے آتے ہیں اجر لینے کے لیے، ثواب لینے کے لیے، تو جان بوجھ کے حساب و کتاب کی طرف نہیں جانا بلکہ خیالات کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک صحابی نے شکایت کی اللہ کے نبی نماز میں خیال بڑے آتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اعوذ باللہ پڑھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو فلیدخل عن یساری ثلاثا، 3 مرتبہ بائیں طرف تھوک دے، ٹھیک ہے، ایسے 3 دفعہ دھتکار دینا، تھوک دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ کام کر تیرے جو خیالات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اسے ابھی کہتے ہیں ففعلت، میں نے اس حدیث پہ آپ کی بات پہ عمل کیا، فاذهب اللہ عنی، اللہ نے میرے سارے خیالات ختم کر دیے، پھر میں جب نماز پڑھتا تھا پورے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ لہذا نماز کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ترجمہ نہیں نہ آتا ہوگا ہمارا خود بخود خیال ادھر ادھر جائے گا، جب ترجمہ کچھ نہ کچھ سمجھ آتا ہوگا نا اس پہ غور کرتے رہیں گے، یقیناً ہماری توجہ نماز کی طرف رہے گی۔ یہاں پہ ایک اور سوال ہے، ہم نے شاید پہلے بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا، اگر نہیں بتایا تو پھر سن لیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا بھی یہ سوال باقی ہے کہ مولوی صاحب سورۃ فاتحہ پڑھنی تو ہے، پڑھنی کدوں ہے؟ کیونکہ ہم نے پہلے اس کا کوئی جواب دیا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنی کب ہے؟ پڑھنی تو ہے، پڑھنی کب ہے؟ اس کا طریقہ بیان کر دیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کے 3-4 طریقے ہیں، جو ان صاحب کو اچھا لگے وہ اپنا لیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ امام اللہ اکبر کہے، اللہم بارک بینی سبحانک اللہم و بحمدک اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ وسیلہ، یہ دعا پڑھ کے وقت مل رہا ہے آپ سورۃ الفاتحہ تبھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی؟ سورۃ الفاتحہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ پاس ہے ہم یہ بتوائیں گے، تو امام سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھ لے۔ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آنا ہے، امام دیتے تو بدنا نہیں، امام سے پہلے سورۃ فاتحہ کیسے پڑھ لیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، ارکان کی ادائیگی میں امام سے آگے نہیں بڑھنا، جیسے رکوع جانا ہے امام اللہ اکبر کہے گا، امام جائے گا پھر جائیں گے، رکوع سے سر اٹھانا ہے امام سمیع اللہ کہے گا، امام اٹھے گا پھر اٹھیں گے، اللہ اکبر کہہ کے امام سجدے جائے گا پھر جائیں گے، جو رکن ہے اس کی ادائیگی میں امام کی پیروی کرنی ہے، جبکہ جو قرات ہے نا وہ آپ امام سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، امام سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں رکوع میں امام نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا ہے، آپ نے 5 مرتبہ کہہ دی ہے، کوئی مذائقہ ہے؟ کوئی ٹینشن ہے؟ سجدے میں امام نے 5 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے، یا امام نے کوئی لمبی دعا پڑھی ہے، آپ نے خود 10 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لی ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ لہذا اس قرات میں، اس پڑھنے میں اگر آپ امام سے پہل کر جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پہلا طریقہ یہ ہوا کہ آپ اس خاموشی میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام اگر آہستہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والا ہے، بعض لوگوں کو یہ بھی بڑا اعتراض رہتا ہے، لو جی فلاں مسجد جی مولوی صاحب سورۃ فاتحہ تیز پڑھ دے تو کوئی نہیں، تو ان کی مسئلہ تھی دوسرے طریقے سے سورۃ فاتحہ پڑھ لو، مولوی نے تنقید کرن تو باز نہیں آنا، مولوی جی ہولی پڑھیا کرو، ساڈے کو پڑھی نہیں جاندی، اور بھائی نہیں پڑھی جاتی، آپ امام کے ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ امام اگر آہستہ پڑھنے والا ہے، الحمدللہ رب العالمین وقفہ دیا آپ اس میں پڑھ لیں، الرحمن الرحیم وقفہ دیا آپ اس میں پڑھ لیں۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ امام آمین کے بعد سکتہ کرتا ہے، عرب میں شاید کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہاں پہ وقت ملتا ہے کہ رات کے بعد نا سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد تھوڑا وقت ملتا ہے کہ جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی وہ اپنی سورۃ فاتحہ مکمل کر لے، تو وہاں پہ بھی آپ سورۃ الفاتحہ اپنی مکمل کر سکتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ پڑھنی ضرور ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ پڑھنی کب ہے؟ ہم نے 4 موقع، 4 جگہ، 4 طریقے بتائے ہیں، ان میں سے جس طریقے میں آپ کو سہولت ملتی ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ طریقہ اپنا لیں، امام کو پابند نہ کریں، مولوی صاحب تسی این جی پڑھو کیونکہ ہنوں 50 سال ہو گئے نہیں این جی پڑھتے ہیں، دیکھو تبدیلی بھائی تو کرو نا، تبدیلی ساڈا ملے کی تبدیلی آ ہے 50 سال تو ایک طریقے نہ پڑھتے آئے، تھوڑی تبدیلی بھی کرو۔
अल्लाह अकबर। तो इतनी सी आप तब्दीली कर सकते हैं। देख लें, इमाम अगर तेज़ पढ़ने वाला है साथ साथ पढ़ लें। इमाम ने पहले वक्फा दिया, पहले पढ़ लें। सूरत फातिहा के बाद इमाम ने टाइम दिया, बाद में पढ़ लें। इमाम आहिस्ता सूरत फातिहा पढ़ता है, उसमें वक्फा देता है, उसमें पढ़ लें। जिस तरह आपको सहूलत है वैसे पढ़ लें। आज हम नशिस्त को मज़ीद लंबा नहीं कर सकते, हमने एक जनाजा पढ़ाना है, इशा के बाद ही पढ़ाना था अपनी मस्जिद में। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।